13 اتار راتوں کے بعد سپیدہ صبح نمودار ہوتا ہے۔ گھنگور کھٹائیں جب چھٹ جاتی ہیں تو خورشید تاباں ضیائے گستری کرتا ہے۔ دنیا گناہگاریوں اور ظلم و ستم کی تاریکیوں سے گھری ہوئی تھی کہ دفعتاً صبح سعادت نے ظہور کیا اور حق و صداقت کا آفتاب پرتو افغن ہوا۔ عرب جس طرح ایک خدا کو پوجنے لگا تھا، اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھا۔ خدائے پاک نے وعدہ فرمایا تھا۔ ترجمہ: خدا نے تم میں سے ایمانداروں اور نیکوکاروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بے شبہ زمین میں اپنی خلافت اسی طرح عطا کرے گا جس طرح کے گزشتہ امتوں کو اس نے اپنی خلافت عطا کی تھی، اور ان کے مذہب کو جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے یقیناً قوت بخشے گا اور ان کی بے امنی کو امن سے بدل دے گا کہ مجھ کو پوجیں اور کسی کو میرا شریک نہ بنائیں۔ حکومت الہی و استخلاف فی الارض نبوت کے ضروری لوازمات نہیں، لیکن جب دعوت الہی سیاست ملکی کی دیواروں سے آ ٹکراتی ہے یا جب اصلاحات کا دامن ملک کی بدامنی و انتشار حال کے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے تو پیغمبر ابراہیم و موسیٰ کے قالب میں آگے بڑھتا ہے اور قوم و ملک کو نماردہ و فرعونہ کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے۔ پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ بھی گزرے ہیں جن کو حکومت کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا، اور موسیٰ اور داؤد علیہ السلام بھی جو قوموں اور ملکوں کی قسمت کے مالک تھے، لیکن محمد رسول اللہ عیسیٰ و یحییٰ بھی تھے اور موسیٰ داؤد بھی۔ عرب کے خزانے دست تصرف میں تھے، لیکن کاشانہ نبوت میں نہ کوئی نرم بستر تھا، نہ غذائے لطیف، نہ جسم مبارک پر خلعت شاہانہ تھا، نہ جیب و آستین میں درہم و دینار۔ عین اس وقت جب اس پر کسریٰ و قیصر کا دھوکہ ہوتا تھا، وہ گلیم پوش، مکہ کا یتیم اور آسمان کا معصوم فرشتہ نظر آتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: مسلمان جن سے بلا سبب جنگ کی جاتی ہے، اب ان کو بھی جنگ کی اجازت دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے سوا اس کے کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ہی ہمارا خدا ہے۔ اگر دنیا میں ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ بچایا جائے تو بہت سی خانقاہیں، کلیسے، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اکثر خدا کا نام لیا جاتا ہے برباد کر دی جائیں۔ جو خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا طاقتور اور غالب ہے۔ مسلمان وہ ہیں جن کو اگر خدا زمین میں قوت عطا کرے تو وہ عبادت الہی کریں، مستحقین کی مالی اعانت کریں، زکوٰۃ دیں، لوگوں کو نیکیوں کی تاکید کریں، برائیوں سے روکیں۔ انجام کار خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان آیتوں میں بلا اجمال یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں غزوات کی ابتدا کیوں اور کیوں کر ہوئی، اسلام کی حکومت سے کیا اغراض و مقاصد تھے، اور استخلاف فی الارض کے کیا فرائض ہیں، اور دنیا کی عام حکومتوں سے وہ کن امور میں ممتاز ہے۔ چونکہ اب تمام عرب میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، سیاسی مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے، ملک کے ہر گوشہ میں دعاۃ الاسلام پھیلے ہوئے ہیں، قبائل دور دراز صوبوں میں بارگاہ نبوت کا رخ کر رہے ہیں۔ فتح مکہ اسلام کی شہنشاہی کا پہلا دن تھا جو رمضان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے قبائل میں محصلین زکوٰۃ کو مقرر فرمایا، لیکن اصل خلافت الہی کے تمام اجزاء اواخر 10 ہجری کے زمانہ میں حجۃ الوداع کے قریب مکمل پائے۔ یورپ کی ناآشنا نگاہ میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور جدید ایشیائی شاہانہ زندگی کا ایک طرب انگیز مظہر تھا، لیکن آشنایان حقیقت کو شہنشاہ عرب پھٹے پرانے کپڑوں میں مدینہ کی گلیوں کے اندر غلاموں اور مسکینوں کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تاج و تخت سے بے نیاز، قصر و ایوان سے مستغنا، حاجب و دربان سے بے پرواہ، مال و زر سے خالی، خدم و چشم کے بغیر دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ نہ اس کی حکومت میں پولیس تھی، نہ بڑے انتظامی دفاتر، نہ کثیر التعداد باب مناسب، نہ وزرائے شورا، نہ امرائے سیاست، نہ الگ الگ حکام و قضات۔ وہ ایک ہی ذات تھی جو ہر فرض و خدمت کی خود ذمہ دار تھی، لیکن بائیں ہمہ وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے اونٹ کے ایک بال برابر بھی زیادہ مستحق نہیں سمجھتا تھا۔
اس کے عدل و انصاف کے آگے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ نبوت اور عام مجرم برابر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بعثت کا مقصد دعوت مذہب، اصلاح و اخلاق و تزکیہ نفوس تھا۔ اس کے علاوہ اور تمام فرائض محض ضمنی تھے۔ اس بنا پر انتظامات ملکی آپ نے اسی حد تک قائم کیے جہاں تک ملکی بدامنی کے باعث دعوت توحید کے لیے عوائق پیش آتے تھے، تاہم یہ کام بھی کچھ کم اہم نہ تھا۔ عمر شریف اس وقت 60 برس تھی۔ اس عمر میں بھی اس حکومت کے تمام کام خود انجام دیتے تھے۔ ولات اور عمال کا تقرر، موزنین اور ائمہ کا تعین، محصلین زکوٰۃ و جزیہ کی نامزدگی، غیر قوموں سے مصالحت، مسلمان قبائل میں جائیدادوں کی تقسیم، فوجوں کی آراستگی، مقدمات کا فیصلہ، قبائل کی خانہ جنگیوں کا انسداد و وفود کے لیے تعین و وظائف، اجرائے فرامین، نو مسلموں کے انتظامات، مسائل شرعیہ میں افتاء، جرائم کے لیے اجرائے تعزیر، ملک کے بڑے بڑے سیاسی انتظامات، عہدہ داروں کی خبرگیری اور احتساب، دور کے صوبوں میں متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو گورنر اور والی بنا کر بھیج دیے گئے تھے، لیکن خود مدینہ اور اطراف مدینہ کے فرائض اب خود انجام دیتے تھے۔ خلافت الہی کے ان فرائض و اعمال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر جو بار عظیم ڈالا، اس نے آپ کے نظام جسمانی کو چور چور کر دیا۔ عام روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ آخر زندگی میں تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، جو ضعیف جسمانی کا اقتضا تھا، لیکن یہ ضعف جسمانی خود کس چیز کا نتیجہ تھا؟ اس کے جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سننا چاہیے، جن سے بڑھ کر آپ کے اعمال زندگی کا کوئی ترجمان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس وقت جب لوگوں نے آپ کو چور چور کر دیا تھا۔